اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت مسلمہ پر یہ احسان ہے کہ اس نے اسے ایسی عظیم ہستیاں عطا فرمائی جنہیں تاریخ میں بلند مقام حاصل ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے منفرد خصوصیات کی حامل شخصیت نیر تابہ سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سوائے حضرت عثمان کے اور کسی شخص کو یہ فخر حاصل نہیں کہ یکے بعد دیگرے کسی نبی کی دو بیٹیاں ان کے عقد میں آئی ہوں۔ اسی مناسبت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین تھا۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مکان میں جمع کریں، کسی کو ان کے پاس آنے جانے نہ دیں۔ 3 روز کے اندر یہ احباب اتفاق رائے سے اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیں اور اگر اختلاف آراء ہو تو کثرت رائے پر عمل کیا جائے۔ جب تمام حضرات اکٹھے ہوئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو دستبردار کر لیا۔ بعد ازاں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور مدینہ کے دیگر لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ان سے آراء لی کہ خلافت کی ذمہ داریاں کس کے سپرد کی جائیں۔ ایک کثیر تعداد سے مشاورت کے بعد بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت کا فیصلہ سنایا گیا۔ تمام احباب نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو اتفاق رائے سے منظور کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں شام، مصر اور ایران کو فتح کر لیا تھا، نیز ملک کی نظم و نسق اور طریقہ حکمرانی کا ایک مستقل دستور العمل بنا دیا تھا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میدان صاف تھا۔ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمی اور معاملہ فہمی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کو اپنا شعار بنایا اور 1 سال تک قدیم طریقہ نظم و نسق میں کسی قسم کا تغیر نہیں کیا۔ البتہ خلیفہ سابق کی وصیت کے مطابق حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کوفہ کا والی بنا کر بھیجا۔ یہ پہلی تقرری تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے عمل میں آئی۔ عہد عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فتوحات کا سلسلہ نہایت وسیع ہوا۔ افریقہ میں طرابلس، الجزائر، رقہ، مراکش، اسپین 27 ہجری میں مفتوح ہوئے۔ ایران کی فتح تکمیل کو پہنچی۔ ایران کے ہمسایہ ملکوں افغانستان، خراسان اور ترکستان کا ایک حصہ زیر نگیں ہوا۔ دوسری طرف 31 ہجری میں آرمینیا اور آذربائیجان کی فتح کے بعد اسلامی سرحد کوہ کاف تک پھیل گئی۔ اسی طرح ایشیائی کوچک کا ایک وسیع خطہ فتح ہوا۔ بحری فتوحات کا آغاز بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت سے ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطرات سے بے پرواہ ہو کر ایک عظیم الشان بیڑا تیار کروایا جس کے امیر البحر حضرت معاویہ تھے۔ اس سے بیشتر اسلامی فوج کے پاس ایک کشتی بھی نہ تھی۔ ایک مضبوط بحری فوج کی مدد سے جزیرہ قبرص پر 28 ہجری میں اسلامی علم بلند کیا اور 31 ہجری میں ایک عظیم بحری جنگ میں کیسر روم کے 500 جنگی جہازوں پر مشتمل بحری بیڑے کو ایسی شکست دی کہ پھر رومیوں کو کبھی بحری حملے کی ہمت نہ ہوئی۔ ملک کے انتظامی معاملات کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس شورا ترتیب دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس نظام کو اپنے ابتدائی عہد میں قائم رکھا۔ اس مجلس کے ارکان سے عموماً تحریری آراء طلب کی جاتی تھی۔ کوفہ میں پہل جب فتنہ و فساد کی ابتدا ہوئی تو اس کی بے کنی کے متعلق شورا اراکین سے تحریری آراء طلب کی گئی تھی۔ کبھی کبھی دارالخلافہ میں باقاعدہ اجلاس بھی ہوتے تھے۔ چنانچہ 34 ہجری میں ملک میں اصلاحات پر غور کرنے کے لیے جو اجلاس ہوا تھا اس میں تمام اصحاب الرائے اور اکثر اعمال و حکام شریک تھے۔ کسی بھی حکمران کا سب سے اہم فریضہ حکام اور اعمال کی نگرانی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ طبعاً نہایت نرم تھے لیکن ملکی معاملات میں انہوں نے احتساب اور نکتہ چینی کو اپنا طرز عمل بنایا۔ ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے ایک بیش قدر رقم ادھار لی جس کو وہ ادا نہ کر سکے تو آپ نے ان سے سختی سے باز پرس کی حتیٰ کہ معزول کر دیا۔ اسی طرح جب حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادہ نشی کی تو آپ نے انہیں معزول کر کے اعلانیہ حد جاری کر دی۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیرانہ زندگی اختیار کی تو انہیں بھی سبکدوش کر دیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے خراج میں اضافہ نہ کر سکے تو ان کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہدے سے علیحدہ کر دیا۔ عثمانی خلافت جو 12 سال کے عرصہ پر محیط تھی، اس میں ایسی عظیم الشان فتوحات ہوئیں جن کی نظیر اس سے بیشتر تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اہل اسلام کے لیے فتح و ظفر کا ایک درخشاں باب ثابت ہوا۔